ہیں ہر وائر اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو بلب روشن ہوا. تو کنیکشن ہیز ٹو بی پرفیکٹ, اٹ ہیز ٹو بی رائٹ. اور وہ کنیکشن عبادات کے ذریعے بنتا ہے اللہ سے, پاکی کے تھرو, وضو کے تھرو. تو وضو کے بارے میں ہم ذرا کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں, ہم لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ نہ کریں, اور نہ اس میں کوئی پیٹینس کی بات ہے. امپورٹنٹ چیز کو ہم ضرور امپورٹنٹ سمجھیں. ساتھ ہی فرما دیا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تم پر زندگی تنگ کرنا نہیں چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ مٹی کے اندر اتنے بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتے ہیں. یہ تو بہت ہیلتھ دینے والی چیز ہے. شاید آپ نے دیکھا ہو پرانے زمانے میں کہ مٹی سے برتن مانجے جاتے تھے, کوئی ڈٹرجنٹ وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے. ڈٹرجنٹ وغیرہ کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کیمیکلز اتنے زیادہ پانی میں یا مٹی میں شامل ہو رہے ہیں, اس سے ایک اور جو ہے انوائرمنٹل پولوشن کا پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. مٹی سے یا راکھ سے دیکھیں, اگر رگڑ کر برتنوں کو چمکایا جائے دیگچوں کو, تو دیکھیں کیا شکل نکلتی ہے ان کی. تو مٹی سے, پاک مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ نے تم کو جو نعمت دی ہے اس کا خیال رکھو, اور اس پختہ عہد و پیمان کو مت بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے, یعنی تمہارا وہ قول سمعنا وَأَطَعْنَا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑا امپیڈمنٹ لوگوں کا خوف. اللہ سے ڈرو, بی گاڈ کانشیس, بی سیلف کانفیڈنٹ. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر, غور سے سنیں نا, اللہ کی خاطر, کسی اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں, اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. جسٹس فار آل. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. اعدلوا, عدل کرو, هو اقرب للتقوی, یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انصاف شروع کیجیے. اپنے گھر میں نوکر رکھے ہیں, جتنا وہ کام کر رہے ہیں انصاف کے, عدل کے مطابق تنخواہ دے رہے ہیں ہم ان کو. اگر وہ آپ کی کھڑکیاں بھی صاف کرتے ہیں اور آپ کی گاڑی بھی چلاتے ہیں اور رات کو کبھی رک بھی جاتے ہیں اور چوکیداری بھی کرتے ہیں, کیا فخر سے کہتے ہیں کہ میرا ڈرائیور تو اتنے سارے کام کرتا ہے, میں تو 5000 دیتی ہوں. اگلی خاتون کہتی ہے اللہ یہ کتنی عقل مند ہے, میں کتنی بے وقوف کہ میں تو 10,000 تنخواہ دے رہی ہوں. عدل کیا ہے بتائیے؟ تبھی تو باہر کے ملکوں میں منیمم ویجز رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. تو ایکسپلائٹیشن آف لیبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ظلم ہی تو ہے. ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عدل, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں راستی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عہد پیمان کا خیال رکھنا اور جھوٹ سے بچنا. برتھ سرٹیفکیٹ جھوٹے بنوا لینا اچھی بات ہے, ناانصافی کر لی نا. اپنے بچے کو داخلہ دلانا ہے اور ٹیچر نے کہا یا خود ہی خیال آیا چلو یہ تو اوور ایج ہو گیا تو میں ایک اور برتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیتی ہوں. اب وہ بچہ جو 1 سال بڑا ہے باقی کلاس والوں سے, اس کو تو ایک ایج حاصل ہو گیا ہر چیز میں. کیا یہ انصاف ہے؟ جھوٹ کے ساتھ کیسے انصاف آئے گا؟ دھوکہ دہی کے ساتھ انصاف کیسے آئے گا؟ وعدہ خلافی کے ساتھ عدل کیسے قائم ہوگا؟ اور ہم کو تو اللہ نے کہا کہ اللہ واسطے کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اتنا بڑا آنر. کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ذاتی کرنے لگو. تمہیں تو ہر حال میں انصاف کرنا ہے, انصاف قائم کرنے والا بننا ہے. اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم آپس میں عدل نہیں کرتے, رشتوں کا حق نہیں دیتے, پیسے کے معاملے میں عدل نہیں کرتے, وراثت نہیں دیتے, مہر نہیں دیتے. پھر ہم روتے ہیں کہ دنیا والے ہمارے ساتھ عدل نہیں کر رہے. ہم نے کون سا عدل کیا آپس میں اپنے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ کہاں عدل کیا؟ ہم نے کہاں کھپایا اپنے آپ کو اتنا اللہ کے لیے جتنا ہمیں کھپانا چاہیے تھا؟ اور ہم نے دنیا کو کہاں دنیا کے مقام پر رکھا؟ تو خود ہی عدل نہیں کیا. جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہو وہ دوسروں کے ساتھ کیا عدل کرے گا؟ کہتے ہیں نا فزیشین ہیل تھائی سیلف. اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنے آپ سے عدل کا آغاز کیجئے. گیو یور سیلف یور ڈیو. اور میرا ڈیو کیا ہے میرے اپنے اوپر کہ میں اللہ کی بندی بنوں. میرا یہ ڈیو ہے, میرا یہ حق ہے, میرے جسم کا حق ہے میرے اوپر کہ میں اپنے جسم کو آگ سے بچاؤں. اور میں نے اگر اپنے آپ کے ساتھ عدل انصاف رحم نہیں کیا تو میں دوسروں سے کیا توقع رکھتی ہوں کہ وہ یہ کام کریں گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات,
جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور ان کو بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں وہ تو دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوئی سازش کی گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کر لیا. پہلے بھی ہم نے بات یہ کی تھی کہ ڈیمیج کنٹرول اللہ کر لیتا ہے اگر نیت میں خلوص ہے. اگر اللہ کے ساتھ سنسیئر ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سی ہماری غلطیوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور اللہ بہت ساری سازشوں وغیرہ کے شر سے بھی ہم کو بچا لیتا ہے. اللہ کی مدد صرف انبیاء کے ساتھ مختص مخصوص اسپیشل نہیں تھی. جو آج انبیاء کا مشن لے کر کھڑا ہوگا اللہ کی مدد انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ہوگی. واتقوا اللہ, ہاں شرط کیا ہے؟ بی گاڈ کانشیس. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, ایمان رکھنے والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. اب دیکھیے اللہ کا کام کرنے والوں کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تمہارے دل میں امنگ اٹھی ہے, تم کو بھی دین پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالنے کا شوق ہو رہا ہے. پہلی شرط تقوی, پھر آرگنائزیشن. بی آرگنائزڈ, بی ڈسپلنڈ. ہم تقوی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب بے ڈھنگا پن, ہڑبنگا پن. اللہ توکل کا مطلب ہم نے کاہلی لے لیا کہ جی بس اللہ پہ توکل کر لیا, اللہ ہی کرے گا. نہیں, بہت ویل آرگنائزڈ ہونے کی ضرورت ہے, بڑی اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن ہونے کی ضرورت ہے. اور اچھی ایڈمنسٹریشن کسی بھی کام کی بیک بون ہوتی ہے. جو بیک آفس کام ہوتے ہیں وہ خود بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو بہت اچھی ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے, منظم ہونا چاہیے, آرگنائزڈ ہونا چاہیے, ڈسپلنڈ ہونا چاہیے, ٹائم مینج کرنا آنا چاہیے, ریسورس ایلوکیشن ہونی چاہیے. تو 12 نقیب مقرر کیے. ڈسپلن دیکھ رہی ہیں آپ, آرگنائزیشن دیکھ رہی ہیں, اللہ میں بہت کچھ سکھاتا ہے. وقال اللہ انی معکم, اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے. ڈونیشن لینے والے نہیں, ڈونیشن دینے والے بھی بنو. صرف دوسروں کا کام نہیں ہے دینا, تم بھی کنٹریبیوٹ کرو, تم بھی اللہ کو دو. پیسہ نہیں ہے وقت لگا دو, وقت نہیں ہے کوئی ٹیلنٹ لگا دو. آج تو گھر بیٹھے بھی کتنا کام ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں ہم دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. جس کو اللہ نے صلاحیت ٹیلنٹ دی ہے لگائے آ کر. 50,000 تنخواہ کہیں مل رہی ہو دوڑے ہوئے ہم جائیں, 50 لاکھ تنخواہ مل رہی ہو ہم تو شاید گھر ہی نہ آئیں, 10 بجے تک بیٹھے رہیں. یہ اللہ کا دیا ہوا اجر دنیا میں نظر نہیں آتا. شاید اس لیے انسینٹیو نہیں رہا دین کے لیے آنا, دین کے لیے آرگنائز ہونا اور دین کو پروفیشنل لیول کے اوپر مشنری زیل کے ساتھ کرنا. اگر آپ دیکھیں کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, اگر اللہ یہ دکھا دیتا کہ جو نکلتا ہے گھر سے اور دین کے کام کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ جاتا ہے, کسی جگہ جاتا ہے, مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے, ہر قدم کے نیچے 100 روپے کا نوٹ برآمد ہوتا جاتا ہے, تو رش دیکھتی ہیں ذرا. اگر اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا کہ جو حجاب کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ڈائمنڈ کا تاج رکھ دے گا, تو آپ حجابیز دیکھتے. لیکن اللہ کے اس بینک میں جمع ہو رہا ہے نا, ہمیں نظر نہیں آ رہا تو کیا ہوا. یؤمنون بالغیب, وہ ہی دین کے لیے کھپا سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ میرا اجر اللہ کے ذمے ہے, اللہ مجھ کو دے گا. پکا یقین, پختہ یقین اس بات کے اوپر. اور اللہ کو قرض حسن دے تو کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. لیکن اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی, کفر کیا, نہ خود مانا نہ دوسروں تک پہنچایا, نہ اس کو قابل عزت یا کوئی کرنے کا کام سمجھا, نہ اس کی اہمیت کو, نہ اس کی امپورٹنس کو, نہ اس کی ارجنسی کو محسوس کیا اور پیٹھ دکھا کر چلے گئے. سوچ لیا کہ یہ کام ہے نا کوئی نہ کوئی کر لے گا. ایوری تھاٹ somebody would do it, اور کیا کس نے وہ کام؟ nobody نے. nobody did it. یہ آج دین بیچارے کا یہی حال ہے. یتیم ہے, غریب ہے. یتیموں کی خدمت کتنا بڑا کام ہے. حال ہی نے کہا کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, آج پردیس میں غریب الغربا ہے. اور دیکھیے کسی کو اپنائیت کسی سے ہوتی ہے نا, آپ کا بچہ ہے,
اور وہ نیچے زمین پر گر پڑا ہے اور کوئی اس کو لاتے مار رہا ہے، آپ کا دل خون ہو جائے گا کہ نہیں؟ آپ صوفے پر بیٹھ کے آپ تبصرے کریں گی، ہائے دیکھو میرا بچہ بیچارہ، ہائے دیکھو کیسے مار رہے ہیں، وہ تم جو راستہ چل رہے ہو پلیز تم ذرا میرے بچے کو بچاؤ. ایسے کریں گے ہم نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے، ہم دوڑیں گے ریفلیکسولی. محبت جو ہے ہم کو ایسا ایک انسینٹیو دے گی کہ ہم دوڑ کے اٹھائیں گے، ہم سب کو بچائیں گے، ہم چوٹ کھا لیں گے، ہم بچے کو بچائیں گے. اگر ہم اسلام سے محبت ہے تو پھر ہم دیکھ لیں ہمارا رویہ ہے. وی کین بی آور اون بیسٹ جج. آپ مجھ کو نہیں جج کر سکتی اور نہ میرا کوئی ارادہ ہے آپ کو جج کرنے کا. خود جج کریں اور پھر اللہ کافی ہے، کفا باللہ حسیبا، اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. اور اس کے بعد بھی جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، در حقیقت اس نے تو سیدھا راستہ گم کر دیا. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. اللہ کی رحمت کا دروازہ یہ اللہ کا کلام. الرحمن علم القرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. خود جج کر لیں اللہ کی رحمت کے کتنے قریب ہیں. جتنا قرآن سنت پر عمل ہے اتنی اللہ کی رحمت قریب ہے. جتنا قرآن سنت سے دوری کا معاملہ ہے اتنی اللہ کی رحمت دور ہے. دیکھیے بات کڑوی ہے، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن بات سچی ہے، حقیقت ہے. اب جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اور بھی کیا سزا ملتی ہے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے، اثر بھی نہیں ہوتا. قرآن سن کے ہنسی آنے لگتی ہے. اٹ ساؤنڈز ویری فنی، اٹ ساؤنڈز ویری اسٹرینج، sounds very impractical, very medieval, very orthodox. شرمندگی ہوتی ہے، embarrassment ہوتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے. یہ ہے دلوں کی سختی، بس نہیں چلتا، کہاں بھاگ جائیں، بوریت، نیند، بیزاری، یہ تمام چیزیں، یہ دل کی سختی کی علامتیں. ہر چیز کی محبت دل میں ہوگی سوائے اللہ کے. ہر چیز سن کر رونا آئے گا، ہر لو سٹوری پر رونا آئے گا. 10 دفعہ پڑھیں گے لو سٹوری اور 10 دفعہ فلمیں دیکھ کر روئیں گے اور دھوئیں گے، لیکن ایک لو سٹوری کے بارے میں نہیں پتا. ایک لو نہیں ہے، وہ ہے اللہ، وہ ہے رسول. وفاداری کس کس سے ہوگی، کون کون سے فرینڈشپ بینڈز باندھیں گے، لیکن اللہ کی شریعت کا توق نہیں ڈالنا چاہیں گے. یہ ہے دل کی سختی. پھر کیا کرتے ہیں اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے؟ مزید جرم. یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کا حال یہ ہے الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم ان کو دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. کہنے کو تو بنی اسرائیل کی یا نصارہ کی کہانی ہے، لیکن آج یہ ہماری بھی کہانی ہے. کتنے قرآن کے کورسز کیے ہوئے، اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھا، خود فہم کے پرچے کیے، خود ترجمے یاد کیے، خود راتوں کو جاگے. پھر کیا ہوا؟ نسوا حظا مما ذکروا بہ، پھر کتنا کچھ بھول گئے، پھر بیک ٹریک کرنا شروع کر دیا. پھر خبریں ملتی ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے وہ فلاں وہ کورس کر آئی ہیں، اب وہ تو ایسی ہیں، وہ تو گھر میں یوں تنگ کرتی ہیں، انہوں نے تو حجاب بھی چھوڑ دیا، وہ تو جھوٹ بھی بولتی ہیں. خیانت ہی خیانت کی خبریں ملتی ہیں. تو خالی کورس کسی کو نجات دلوائے گا کہ اللہ یہ کہے گا کہ لاؤ فہم کے پرچے، لاؤ ترجمے کے پرچے، سناؤ اپنا شین قاف اور تم کو جنت مل جائے گی؟ جی نہیں، یہ نجات کا کرائیٹیرین نہیں ہے. جس نے دل میں بسا لیا، جس کا دل نرم ہو گیا، جو ثابت قدم ہو گیا، جو صرف ایک کورس کا مسلمان نہیں تھا، جو صرف دورہ ترجمہ کا مسلمان نہیں تھا، صرف رمضان کے مسلمان نہیں چاہیے اللہ کو، صرف اللہ کو حج کے مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو تو 24/7 مسلمان چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ، اس ہال میں بھی مسلمان، باہر نکل کے بھی مسلمان، ہر طرف مسلمان ہو، اخلاق بھی مسلمان ہو، اعمال بھی مسلمان ہو، تمہارا لباس بھی مسلمان ہو، تمہاری گفتگو بھی مسلمان ہو. کسی نے کہا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جو دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تمہارے دل میں ارمان تڑپتا ہو کہ اللہ میرے بچوں کو اپنا فرمانبردار بنا، اللہ میری اولاد کو اپنے کام کے لیے چن لے، اللہ میری بیٹیوں کی گودوں میں اپنے نیک فرمانبردار بچے ڈال، اللہ میری بہوؤں کی گود میں اپنے فرمانبردار بچے ڈال دے. یہ تمنا، یہ تڑپ
ہم تو سجانے بنانے اور نوکریوں کی فکر میں کہ میرے بیٹے کو اتنی فگر سیلری، میری بیٹی کی شادی فلاں جگہ. ہم مائیں جو ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جائز چیزیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آخرہ. اللہ آخرت بیچ کے یہ اپنی دنیا نہ بنائے. تو میں تو نہیں چاہتی، آپ بھی نہ چاہتی ہوں گی کہ جتنی محنت سے ہم نے اپنے بچوں کو پالا ہے، ان کے جسموں کو اس لیے پالا کہ جہنم کی غذا بنے، کہ آگ ان کے جسموں کو چاٹے. کیا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ میری شکل پیاری ہو کہ کل وجوہہم علی النار، گھسیٹے جائیں گے اپنے چہروں کے بل آگ کے اوپر؟ اس لیے تو نہیں ہے یہ سب کچھ. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے پارٹ ٹائم مسلمز ہوں، اللہ کو یہ دکھاوے کہ نیکیاں اچھی نہیں لگتی کہ جس مجلس میں ہو اس مجلس کا تم رنگ اختیار کر لو. یہ تو خیانت ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. تقویٰ کہاں گیا؟ خالی قرآن کی مجلس میں یہ حال ہو لیا، اور پارٹی میں بیٹھے تھے تو کیا ہوا، اور فرانس گئے تھے تو کیا کیا. تو یہ خیانت کرتے ہو کس کے ساتھ؟ جو کہ علیم بذات الصدور ہے، جو علیم اور خبیر اور بصیر ہے، جو تمہارا حساب لے گا، جس کے ہاتھ میں تمہارا رزق اور تمہاری تقدیر اور تمہاری جنت جس کے ہاتھ میں ہے، اس کو دھوکہ دو گے. اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اس کی بادشاہت میں کیا کمی آئے گی؟ اپنی منزل کھوٹی ہو جائے گی. اب اگر پتہ چلے لوگوں کی خیانت کا تو کیا کریں؟ ایک ایک جا کے تجسس کریں، جاسوس بھیجیں، اور جب وہ ملیں تو ان کو شرمندہ کریں کہ تم نے حجاب چھوڑ دیا، تم ترجمہ بھول گئیں، تم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تم تنگ کرتی ہو اپنے امی ابو کو. نہیں، فاعف عنہم واصفح، معاف کرو، اگنور کرو، چشم پوشی کرو. وقت محدود ہے، پرائرٹی سیٹ کرنا ضروری ہے. ان لوگوں پہ توجہ دو جو عمل کرنا چاہتے ہیں، جو عمل نہیں کرنا چاہتے اور سب کچھ جان کر بھی بھول گئے، جو کہ جاگ رہے ہیں اور پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں. تو سوتوں کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتوں کو نہیں جگا سکتے. جگا دیا، روشنی بتا دی، اللہ نے دل کھول دیا. اب نہیں سنتے، چھوڑ دو. تم ان کے لیول پہ مت گرو، تم اپنی زبان کو برائی پر مت کھولنا. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں. پھر کیا ہوا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، مگر ان کو جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. مائیں اپنی اولاد کو نماز کی، روزے کی، ہر چیز کی تربیت دیتی ہیں اور بچے بڑے ہو کے سب چھوڑ بیٹھیں تو ماں رونے کے علاوہ کیا کر سکتی ہے اور دعا کے علاوہ کیا کر سکتی ہے؟ استاد نے پڑھا دیا، لکھا دیا، بتا دیا، شاگرد سب چھوڑ بیٹھے ہیں تو استاد رونے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے اور دعا کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ اولاد کو بد دعا نہیں دی جاتی، نہ شاگردوں کو بد دعا دی جاتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے. تو ان کو بھی بہت پڑھایا لکھایا، سب بھول گئے، بات ہی نہ سن کے دی، بلکہ الٹے دشمن ہو گئے، الٹی تحریفات شروع کر دیں. تو اللہ ہے نا، الرب رب، اللہ اللہ ہے، 70 ماؤں کے برابر چاہتا ہے تو کیا ہوا؟ انصاف بھی کرے گا. اللہ کو یہ نافرمانی، بغاوت اور یہ بیک آف کر جانا اپنے وعدوں کے بعد اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. اللہ سزا دیتا ہے، یہ بھی تقویٰ ہے. خیال رکھنا کہ اللہ سزا دے گا، اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا نہیں اس میں کوئی تقویٰ نہیں. بیکار کی باتیں کہنا کہ ڈونٹ اسکیئر پیپل، نہیں، ڈرانا ضروری ہے. ہم بچوں کو نہیں ڈراتے کہ اسکول میں تمہیں کوئی لینے آئے، کوئی اجنبی ہو، کوئی ٹافی دے، نہیں کھانا، مت جانا، اغوا کر لیتے ہیں، پھر وہ یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں. کیوں ڈرایا بچوں کو؟ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے؟ کیوں ڈرایا؟ ناکامی سے کامیاب کرنے کے لیے، بچانے کے لیے. تو اللہ ڈراتا ہے ہم کو اور ہمیں ڈرنا چاہیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں. تو جب وہ بھول گئے کتاب کو، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور اناد کا بیج بو دیا جو کہ ہم مسلمانوں میں سر پھٹول ہے. میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتا، بیٹی کی ویو لینتھ ماں سے نہیں ملتی، ساس کو بہو اچھی نہیں لگتی، بہو کو ساس ایک آنکھ نہیں بھاتی، گھر کے نوکروں سے بدگمانیاں ہیں، گھر کے نوکر غیبت مالکوں کی کر رہے ہیں. سب پھٹے ہوئے ہیں، سب پھٹے ہوئے ہیں. کتاب کو جو پھاڑا، کتاب کو جو بھولے. کسی نے کہا کہ تو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا گلو یہ کتاب ہے، اس سے جڑیں گے کام ہوگا، اس سے پھٹیں گے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، آدھے کو مانا آدھے کو نہیں مانا، مجبوریوں کا، معذوریوں کا، مظلومیوں کا رونا رویا،
اسکیپ روٹ تلاش کیے، اللہ تم کو پھاڑ دے گا آپس میں. اور ہم تو جیتی جاگتی عبرت کی مثال تو ہم دنیا والوں کے لیے بیٹھے ہیں مسلمان اس وقت. فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ ان کو بتا دے گا وہ دنیا میں کیا کاریگری کرتے رہے، کیا بناتے رہے. سوچیں نا، میں اور آپ کیا بنا رہے ہیں ہم دنیا میں، کیا جائے گا ساتھ؟ کوئی گیا ہے قبر میں ڈیزائنر کفن پہن کر، کوئی گیا ہے قبر میں مرسیڈیز میں بیٹھ کے. سب تختے پر نہاتے ہیں، سب میت گاڑی میں جاتے ہیں، سب کفن میں دفنائے جاتے ہیں، سب ایک جیسے. دیکھ لو کیا لے کے جا رہے ہو، کیا بنا رہے ہو، پرائرٹیز کیا ہیں، کس چیز کو پریفر کیا. کس کو ڈیفر کیا، کس کو فرنٹ پہ رکھا، کس کو بیک برنر پہ چھوڑ دیا. اٹس اپ ٹو یو، اٹس یور چوائس، یو ڈیسائیڈ. کیا فنی لگتا ہے، کیا فنی لگتا ہے، کیا اسٹوپڈ لگتا ہے، بتاؤ. اٹس اپ ٹو یو. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جس پر تم پردہ ڈالا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں کیا کرتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے طریقے بتاتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے. کہیں اگر بھٹک گئے پڑھنے کے بعد، چھٹک گئے پڑھنے کے بعد، رک گئے، غلط مڑ گئے، اللہ ہاتھ پکڑ کر دوبارہ لے آتا ہے اپنی طرف. اگر تم ہدایت مانگنے والے بنو، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. پھر کچھ نصارہ کے عقائد کا ذکر ہے. غلط عقیدہ غلط عمل کو جنم دیتا ہے، جیسا بیج ویسا درخت. عقیدے کی اہمیت بہت ہے. شروع میں بھی آپ سے بات کی گئی تھی کہ عقیدے میں ریولیوشن. آج کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جم جاؤ اس کے اوپر. کوئی بدعت میں مت پڑو. بدعتیں جو ہوتی ہیں وہ عقیدے کو بدل دیتی ہیں، کرائیٹیرین چینج کر دیتی ہیں، پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں، پھر انسان کا عمل بھی غلط ہوتا چلا جاتا ہے. تو عقیدہ درست کرو، اللہ سے مانگو، اللہ ہدایت دے گا. ان کا عقیدہ کیا بن گیا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. یعنی کیسے تم نے سوچا کہ کو گاڈز ہیں، کوئی خداؤں کا پینل بیٹھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کیا شان ہے میرے رب کی، کیا بڑائی، کیا جلال، کیا کمال ہے اس کا. جو کسی چیز میں آپ کمال دیکھیں، جو کسی چیز میں آپ کوئی حسن دیکھیں، جو کسی چیز میں آپ کوئی بھلائی دیکھیں، سب کا سرچشمہ اللہ. اسی نے آئنسٹائن کو بنایا، اور اسی نے نیوٹن کو بنایا، اور اسی نے مونا لیزا کو وہ مسکراہٹ دی، اور اسی نے یہ خوبصورت سن سیٹ اور سن رائز ہم کو دکھایا. ان پینٹنگز کو ہم دیکھتے ہیں تو واہ واہ کر کے سر دھنتے ہیں. مونا لیزا کی پینٹنگ بنانے والے سے ہم اتنے متاثر ہیں، تو جس نے مونا لیزا بنائی وہ خود کیسا ہوگا؟ اس سے محبت نہیں کرو گے تو پھر کس سے محبت کرو گے؟ کتنے محروم ہیں وہ لوگ، کتنے ڈپرائیوڈ ہیں وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. ان کو تو ایسنس نہیں ملا زندگی کا. دے ڈونٹ نو واٹ لائف از آل اباؤٹ. سمجھتے ہم جی رہے ہیں، ایسنس پہ جی رہے ہیں، ان کو زندگی کی اصلیت نہیں پتا چلی. جس نے کبھی گلاب کا پھول نہیں سونگھا شاید وہ ایسنس کو کافی سمجھے. جس نے گلاب سونگ لیا اس کو پتا ہے گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے. اللہ کی محبت کی خوشبو جس کو آ گئی الحمدللہ اس کی زندگی سمر گئی. فرمایا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہودی اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو اچھا پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پہ سزا کیوں دیتا ہے؟
مسلمان کہتے ہیں ہم بھی امت محمدیہ ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جا سکتے. اچھا پھر تمہارا عراق افغانستان میں کیوں حال ہو رہا ہے؟ چچنیا بوسنیا میں کیوں پٹ رہے ہو؟ کیوں تم دنیا کی ٹھوکروں کے اندر ہو؟ 1.3 بلین ہوتے ہوئے تمہارا کوئی وزن نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی تم G7 G15 کے اندر نہیں، کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھتا، تمہاری پالیسیز باہر سے بن کر آتی ہیں، تم کیسے چہیتے ہو؟ فرمایا قل فلما يعذبكم بذنوبكم، پھر تمہارے گناہوں پہ اللہ تم کو کیوں سزا دیتا رہا؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، اور جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہ آیا تھا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب کچھ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تم کو عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما رواں بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیچھے مت ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. بنی اسرائیل ماننے والے تھے، وہ تو سراپا کویسچن مارک، اور بعض دفعہ یہ متکبر لوگوں کی علامت بن جاتی ہے. کہنا ماننا ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہماری ڈگنیٹی کے خلاف ہے. اپنے انٹیلیجنٹ ہونے کا اظہار ڈاؤٹس کی شکل میں، کویسچنز کی شکل میں کرتے ہیں. کویسچننگ اتھارٹی آل دا ٹائم، چاہے ماں باپ کی اتھارٹی ہو، چاہے اسکول کے پرنسپل کی اتھارٹی ہو یا قرآن کی اتھارٹی ہو. کہتے ہیں وائی، کیوں کریں یہ کام؟ یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ ایروگنس ہے. کانفیڈنٹ ہونا اچھا ہے، ایروگنٹ ہونا اچھا نہیں. قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے. سمعنا وعصینا، یہ تو ان کا سلوگن ہی تھا، سن لیا مانیں گے نہیں. لن ندخلھا، ہرگز نہیں جائیں گے اس کے اندر جب تک وہ وہاں سے نہ نکلیں. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں. پکی پکائی کھانے کی عادت، معجزوں کی عادت، ہلنا نہیں جلنا نہیں، صوفوں پر بیٹھے ہیں، TCS سے ہدایت آ جائے، خود بخود جنت مل جائے، نہیں ہوگا. تو کیا ہوا پھر؟ قال رجلان من الذین یخافون، ان ڈرنے والوں میں سے دو لوگوں نے کہا. اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ پھر آڈ سے نہیں ڈرتے. بنی اسرائیل نے تو کہا کہ آڈز آر اگینسٹ اس، ہم نہیں جا رہے. اور جو تقوی والے ہوتے ہیں، گاڈ کانشیس ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ اگر ہمارا ساتھی ہے تو نو ایشو، سکسیس ہماری ہوگی. اللہ نے ان کو اپنا خوف دیا تھا، اللہ نے اپنا انعام کیا. انعم اللہ علیہما، اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس تو جاؤ، جب تم اندر پہنچو گے تم ہی غالب رہو گے. یعنی آغاز تو کرو، ارادہ تو کرو، خلوص تو اپنے اندر لے کر آؤ. ڈرتے ہی رہتے ہو. کتنی اپرچونیٹیز کے دروازے ہمارے سامنے کھلتے ہیں، ہم ڈر کے ہمارے نہیں ان کو لیتے، ہم کہتے نہیں 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 میں نہیں کر سکوں گی، مجھ سے نہیں ہوگا، نو 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 اٹس ٹو ڈیفیکلٹ، کر لوں گی تو مینٹین نہیں کر سکوں گی، میں اس کو قائم نہیں رکھ سکوں گی، میں کر کے چھوڑ دوں گی، میں پیچھے ہٹ جاؤں گی. اتنے اندیشے، اتنے وسوسے، کام کا آغاز ہی نہیں ہوتا. کہا کہ تم شروعات تو کرو، تم داخل تو ہو، تم اپرچونٹی کو تم استعمال تو کرو. ایک دفعہ کام شروع کر دیتا ہے انسان، رفتہ رفتہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. لیکن ان کا تو مرائل ہی پہلے سے ڈاؤن تھا، ہمت ہی نہیں تھی. کیوں ہمت نہیں تھی؟ خلوص نہیں تھا، خلوص ہی نہیں تھا، اللہ سے سنسیئر ہی نہیں تھے. تو ان کو بہت زیادہ انسینٹیو دیا، انکریج کیا، داخل ہو جاؤ، اندر پہنچ جاؤ گے، تم ہی غالب ہو جاؤ گے. اور کہا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر وہی کہا، انا لن ندخلھا ابدا،
ہرگز نہیں جائیں گے. جو کہنا ہے تم کہہ لو, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. یہ مسٹرسٹ رسول پر, یہ ان کا معاملہ ہے رسول کے ساتھ کہ رسول کی بات پر اعتماد نہیں سمجھتے. اپنا برا بھلا ہم خود زیادہ سمجھتے ہیں, ہم خود پروز اینڈ کونس کو تول کر فیصلہ کریں گے, اور جو دین میں کیلکولیٹنگ مائنڈ لے کر آتا ہے وہ 2 قدم آگے نہیں چل سکتا. دین میں تو دینے والے بن کر آئیں. ہاں موقع آئے گا ہم سیکریفائس کریں گے, اسٹیڈ فاسٹ رہیں, پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ نہیں ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے. ما داموا فیہا, جب تک وہ قوم وہاں پر موجود ہے, بس تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, ہم تو یہیں فیشل کرا رہے ہیں, ہم یہیں ویڈنگ پلانرز کی فکر میں بیٹھے ہیں, شادی کے جوڑے بنوا رہے ہیں, تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو. جب واشنگٹن والے جو ہیں دین پر چل پڑیں گے, جب ہلری نقاب حجاب کر لے گی, ہم بھی کر لیں گے. ایسے ہوتا ہے. وہاں سے شروع ہوگا کہ یہاں سے شروع ہوگا؟ کیا چیز میرے بس میں ہے؟ واشنگٹن میرے بس میں ہے یا میری اپنی جان؟ تو جو نقطہ آغاز پاسبل ہے وہاں سے شروع کریں. انہوں نے کہا پہلے کامیابی کو کنفرم کرو ہمارے لیے, ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہم کو دو, یقین دلاؤ ہم کو, اسٹینڈنگ اوویشنز ملیں گے, پکی طرح بتاؤ کہ حجاب پہن کے میں ینگر پریٹیئر لگوں گی, اس کے بعد ہم کام کریں گے. انہا ہونا قاعدون, ان دا مین ٹائم ہم یہیں بیٹھے ہیں, وی آر ویٹنگ. ایروگنس دیکھیں ان کا, کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ کبھی کہو دین کا کام اللہ ہی کرے گا, دین کا کام یہ کیوں نہیں کرتے, یہ برقعے والیاں کیوں نہیں کرتی, یہ داڑھی والے کیوں نہیں کرتے, یہ ملا کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ آخر اللہ ملاؤں کا حساب نہیں لے گا مجھ سے اور آپ سے, نہ داڑھی والوں کا, نہ نقاب اور چادر والیوں کا. اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا, تم نے MBA کیا تھا, MBBS کیا تھا, فائنانس میں ڈگری لی تھی, باہر جا کر ڈگری لے کر آئی تھی, بڑی انٹیلیجنٹ تھی, تم بتاؤ کہ تمہاری ریسپانسبلٹی تھی کہ نہیں تھی؟ 2 لوگوں سے تو کام نہیں ہوتا, ٹیم ورک چاہیے اس کے لیے. موسیٰ علیہ السلام جیسا بھی لیڈر تھا, کامیابی نہیں ملی اس لیے کہ ٹیم ہی نہیں ملی. چٹا کورا جواب, لو موریل, صاف جواب دے دیا, بات ہی نہیں مانیں گے. اور جب فرما برداری اطاعت کی عادت نہ ہو تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اتنے ڈس ہارٹیڈ ہوئے موسیٰ علیہ السلام. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی, بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال ان پر حرام ہے, یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے, اور ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس مت کھاؤ. فلا تأسوا علی القوم الفاسقین. دیکھیں جو دین کا کام شروع کر کے اوپر نکل بھاگتے ہیں نا, بیچ میں چھوڑ چھاڑ سب کو, یا جو خود آتے بھی نہیں. اب وہ کیا ہے, دے کرائی فاؤل, وہ کہتے ہیں میں بیچاری, دیکھو مجھ بیچاری کے ساتھ کیا ہوا, میرے ہسبینڈ نے پرمیشن ہی نہیں دی, میرے بچوں نے پرمیشن نہیں دی, میرے میڈ نے پرمیشن ہی نہیں دی. پھر وہ خود پہ ترس کھانا چاہتے ہیں, سوری فگر کٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو میں اتنی مجبور ہوں, میرے اتنے سارے ہینڈی کیپس ہیں, آئی ایم سو سوری آئی کانٹ کم. وہ چاہتے ہیں لوگ ان سے ہمدردی کریں بجائے بلیم کرنے کے. اللہ نے منع کر دیا, مت رحم کھانا ان کے اوپر, یہ کوئی ترس کے قابل نہیں ہے. دے میڈ دیئر اون چوائس, دے ہیو ڈگ دیئر اون گریوز. اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. اللہ کے دین سے پیٹھ پھیر کر, اللہ کے کام سے پیٹھ پھیر کر کس کو پرائرٹائز کیا اور کس کو ڈیفر کیا, خود جان لیں گے. اب 2 بیٹوں کا ذکر آ رہا ہے آدم علیہ السلام کے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اور ذرا ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بکم و کاست سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی, ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا. لو یہ کوئی طریقہ ہوا؟ بے کہتا کہ تم نے کیا کیا جو تم اتنا اچھا کام کر رہے تھے کہ اللہ نے قبول کیا, طریقہ بتاؤ. نہیں, جیلسی, حسد. تو اچھے والے بھائی نے اتنا پیارا جواب دیا, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہے, اللہ تو نیتیں دیکھتا ہے. 2 لوگ 2 کام ایک جیسے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ایک کا قبول ہو ایک کا نہ ہو, فرق تو نیتوں کا ہوتا ہے. تو ہمیں تو خلوص کی اور سنسیریٹی اور تقوی کی قدم قدم پہ ضرورت ہے. اور اس نے جواب دیا
کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا ٹھیک یہی بدلہ ہے. یعنی مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ دیکھو مجھے قتل کر کے تمہارا کتنا نقصان ہے, کتنا خیر خواہ ہے, کتنی خیر خواہی کر رہا ہے. لیکن کیا ہوا؟ فطوعت له نفسه قتل اخیہ. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے کوا بھیجا. کتنی پرٹیننٹ آیات ہیں. جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی قدر نہیں کرتے, جو اللہ کو امام نہیں بناتے, پھر وہ جانوروں کو امام بناتے ہیں. ہائیسٹ ایوالوڈ اینیملز خود کو سمجھتے ہیں وی آر نتھنگ بٹ این اینیمل. ایوالو ہو گئے ہیں. کوئی کوالٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے, کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے. وی آر ہائر ایوالوڈ لیکن ہے تو بندر. تو بندروں سے پھر رہنمائی لیتے ہیں کہ برڈز اینڈ بیز ڈو اٹ. جانور کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ ہینس نیوڈسٹ کیمپس. کہتے ہیں جانور کون سی شادیاں کرتے ہیں؟ ہینس لیونگ ٹوگیدر. تو جانوروں کو امام بنایا. آج کی کہانی تھوڑی ہے, بہت پرانی ہے. اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو بتائے اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر, میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد اپنے کیے پر بہت پچھتایا. کس پر پچھتایا؟ اللہ کی نافرمانی پر نہیں, اس بات پر کہ جرم چھپانے کی کیپیسٹی نہیں تھی میرے اندر. سکینڈل نہیں بچا سکا میں. اور آج کی ترقی یافتہ دنیا ہو یا غیر ترقی یافتہ دنیا, جرم سے نہیں گھبراتے, جھوٹ سے نہیں گھبراتے, جھوٹ کے ظاہر ہونے سے, جرم کے ظاہر ہونے سے گھبراتے ہیں. چاہے آپ انرون کی مثال لیں یا آپ کسی اور کمپنی کی مثال لے لیں. من اجل ذالک, اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا, جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا, اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ریپل ایفیکٹ ہے نا, ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے, ایک ایولانش ایفیکٹ ہوتا ہے ایک گناہ کا. گناہ برائی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے تو جو اس کو آغاز جس نے بخشا تھا, جس نے شروعات کی تھی, وہ اس کا وبال سمیٹتا رہے گا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. ڈاکٹرز کو فخر کرنا چاہیے, اٹس اے نوبل پروفیشن. ڈاکٹر زندگی دینے والے ہوتے ہیں, یوتھنیسیا سکھانے والے, سوئسائڈ سکھانے والے یا ابورشن کے مشورے دینے والے ڈاکٹرز نہیں ہوتے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے, مگر پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں بھاگ دوڑ کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں, ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. یعنی آرمڈ رابریز, بریگینڈز, ہائی وے رابرز جو طاقت کے ساتھ, اس اسلحہ کے ساتھ حکومت کی اتھارٹی کو چیلنج کریں, انارکی پھیلائیں, امن امان میں خلل ڈالیں, شہریوں کو ڈرا دیں, یہ دراصل ان کی سزا بیان ہوئی ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب, اس کے جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو. اور وہ کیا ہے ذریعہ؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ, اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو, شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو. جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے, اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی اور اس کے ساتھ, اور وہ چاہیں اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں, تب بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا مل کے رہے گی. وہ چاہیں گے دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. چونکہ آگے چوری کی سزا بیان کی جا رہی ہے اور چوری کی جاتی ہے دولت حاصل کرنے کے لیے, تو دولت کا مقام بتا دیا
کہ ناجائز طریقوں سے اگر دولت حاصل کرو گے تو سارا مال بھی کام نہ آئے گا، کیوں اپنی دنیا اور آخرت گنواتے ہو؟ والسارق والسارقہ، اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا انسانوں کے اوپر ظلم ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دینا، اور جن کی چوریاں ہو رہی ہیں ان پہ ظلم نہیں ہو رہا، ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ لوگوں کا سروے کیا گیا کہ کتنے لوگوں کو جان جانے کا خطرہ ہے اور کتنوں کو چوری کا خطرہ ہے، میجورٹی کو چوری کا خطرہ تھا۔ تو یہ ہیومن رائٹس تو سبھی کے لیے ہیں، مظلوم کے ساتھ ہمدردی نہ کی جائے اور ظالم کو سپورٹ کیا جائے، یہ تو الٹی گنگا بہنے لگتی ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے، یعنی پہلی کیٹیگری ہیپوکریٹس منافق اور دوسری جیوز۔ سماعون للکذب، ان کا حال یہ ہے جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو اس کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصلی معنوں سے پھیر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ مت مانو، یعنی کہ خود ہی سیلف انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں اللہ کی کتاب کا۔ کہ اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اسکالر کوئی عالم یہ بات ایسی بتا رہا ہے جو تمہارے لائف سٹائل سے کلیش کر رہی ہیں، تمہارے لیے انکنوینئنٹ ہیں یا تمہارے خاندانی رسومات کے خلاف ہیں، تو تم چھوڑ دو ان کو۔ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ سماعون للکذب، بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے، جھوٹ کا چسکا اگر لگ گیا، اب قرآن مزے کا نہیں لگتا، ڈرامے، افسانے، موویز، غیبت، جھوٹ، ان چیزوں کے جب کان، ناک، آنکھیں، ہمارے 5 سینسز اس جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں تو حق اچھا نہیں لگتا، ڈرائی اور بور لگنے لگتا ہے۔ تو جھوٹ سے انشاءاللہ اپنے آپ کو جتنا ہم بچائیں اتنا تقوی کے قریب ہوں گے۔ اکالون للسحت، اور حرام کھانے والے ہیں، یعنی کہ سود یا رشوت کی کمائی ہو، یا مہر مار لیا، یا وراثت مار لی، کسی کی حق مار لیا، یا یہ کہ حرام کھا لیا، جیسے کہ پیچھے ہم نے لسٹ پڑھ لی ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ، اور اگر یہ اپنے مقدمات لے کر اے نبی آپ کے پاس آئیں، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے چاہیں ان کا فیصلہ کریں ورنہ انکار کر دیں، یہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور فیصلہ کریں تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کیجئے، کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اصل بات یہ ہے یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ کس پر؟ قرآن پر تو ایمان نہیں ہے جوز کرسچن کا، بتایا جا رہا ہے کہ تو خود تورات اور بائبل پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اپنی کتابوں کے بھی مومن نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی کتابوں کی شریعت کو امپلیمنٹ کیا ہوتا تو مسلمانوں کی شریعت کی مخالفت کبھی نہ کرتے، اتنی چیزیں کامن ہیں۔ فرمائے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود،
تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سا معاوضہ لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. دیکھیے بار بار ہدایت اور ہدایت کا لفظ کتاب کے لیے ہے. ہم ہدایت کے لیے انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں تو ہمیں ثواب بھی ملے گا، برکت بھی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. ہمارا حکم تھا اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے. مہیمن لفظ استعمال ہوا، یعنی ان کی جو باتیں تعلیمات درست ہیں ان کو اوتھینٹیکیٹ کر رہی ہے، ویریفائی کر رہی ہے، پلس جو تورات اور انجیل کی تعلیمات جو کہ نافذ ہونی ہیں، امپلیمنٹ ہونی ہیں، ویلڈ ہیں اور صحیح ہیں، اوتھینٹک ہیں، ان سب کو قرآن نے سمیٹ لیا، جمع کر لیا ہے اپنے اندر. کتنی قیمتی کتاب ہے. جو اللہ سے محبت رکھتا ہے قرآن سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، چاہے کسی بھی مذہب والے خاندان میں پیدا ہو چکا ہو. کیا کرو؟ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی. اگرچہ تمہارا رب چاہتا، تمہارا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. تو کیا کرو تم؟ فاستبقوا الخیرات. لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخر کا تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو. ہوشیار رہو، یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ منہ موڑیں تو جان لو اللہ ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ تو اللہ نے کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے ان میں سے اکثر فاسق ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون. کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ کیا یہ پری اسلامک ایرا میں لوٹنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ان اسلامک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں؟ کیا یہ اینٹی اسلامک چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ یہ ہم سب پوچھیں ایک دوسرے سے. افحکم الجاہلیت یبغون. یہ ماڈرنٹی نہیں ہے. اسلام سے جو باہر ہے وہ جاہل کہا گیا، اس کو اگنورنٹ کہا گیا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق مت بناؤ. یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو رفیق بناتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. مگر بعید نہیں اللہ تم کو فیصلہ کن فتح بخشے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جس کو یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر یہ نادم ہوں گے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلایا کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے.
پتہ چلا کہ نفاق کی ایک وجہ غیر مسلموں سے مروب اور متاثر اور امپریس ہونا ہے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنا کہ ہوں تو مسلمان لگوں نہ کہ مسلمان ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ دراصل نفاق پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے لوگ پیدا کر دے گا. کیا خوبیاں ہوں گی؟ جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ کی مدد شامل ہوگی اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. شدید پیار کرنے والے اللہ سے، سب نچھاور کرنے والے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کا درد رکھنے والے، اللہ ان کو محبوب ہوگا. جو مومنوں پر نرم ہوں گے، مومنوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیں گے، مسلمان ملکوں کی برائیاں نہیں کریں گے، مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. سخت سے مراد بدتمیز، بدمزاج، حق مارنے والے، ظالم نہیں. سخت سے مراد کے کافروں سے امپریس نہیں ہوں گے. جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈریں گے. نہ ایموشنل بلیک میل، نہ محبتیں ان کا دامن پکڑ سکیں گی اور نہ دشمنوں کی دشمنی ان کی راہ کی رکاوٹ بنے گی اور نہ دوستوں کی طرف سے ملامت آمیز بلیم گیم کا کھیلا جانا، ملامت آمیز نظروں سے دیکھا جانا. تم نے ہماری خوشی خراب کر دی. سنت کی کیا ایسی ضرورت تھی اس موقع کے اوپر؟ آخر یہ ملامتیں یہ ان کے راستے کا بیریئر نہیں بنتی. اور کس کو یہ نعمتیں ملتی ہیں، یہ خوبیاں جن کا ذکر کیا گیا؟ ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے. کس کو ملتا ہے؟ یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے. تم چاہنے والے بنو، اللہ تم کو دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب جانتا ہے. تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے. اپنی کمپنی دیکھیے، آپ کی فرینڈز کتنی آبزرونگ مسلمز ہیں، آپ کی فرینڈز کتنی پریکٹسنگ مسلمز ہیں. اللہ ہم کو ایسی صحبت میں رکھے. کتنی زبردست بات فرمائی ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. یہی کامیاب سکسیسفل لوگ ہیں. دس از دا سکسیسفل گروپ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق مت بناؤ. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو، وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب، تم کس بات پر ہم سے بگڑے ہو؟ جس بات پہ تم بگڑے ہو اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی. اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. کون سا اتنا فرق ہے؟ یہودیوں کے ہاں بھی حجاب کی پابندی ہے، ان کے ہاں بھی کوشر ہے، حلال ہے. سود ان کے ہاں بھی حرام ہے جو ہمارے ہاں بھی ہے. فوٹوگرافی یا اس طرح جو اسکلپچرز ہیں ان چیزوں کے اوپر ان کے ہاں بھی پابندی ہے جیسے اسلام میں ہے. وہ تو ایسے بن گئے ہیں جیسے کہ ان کو اپنی کتاب کا کوئی علم ہی نہیں. ایسے انہوں نے اپنی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اگنور کر دیا اور لگے مسلمانوں پر اعتراض کرنے. حالانکہ اگر وہ اپنی شریعت پہ عمل کرتے تو اسلام ان کو بالکل اجنبی نہ لگتا اور نہ مسلمانوں کے لیے یہ چیز جو ہے آزمائش بنتی. ان کی مخالفت خود مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے. آج کل جو ہم کہتے ہیں کنٹروورشل ایشوز، اگر یہ تمام چیزیں آج وہاں ایکسیپٹیبل ہو جائیں ویسٹ میں، ساری ہمارے اعتراضات اور شکوک شبہات دور ہو جائیں، ہم بھی سر آنکھوں پر ان کو لینا شروع کر دیں. آج ہم کیوں کہتے ہیں قرآن کے محکم تعلیمات کو کہ کنٹروورشل ہیں؟ اس لیے کہ آج ان لوگوں کی نظروں میں یہ تعلیمات قابل قبول نہیں ہیں. آج ان کی نظروں میں یہ تعلیمات فنی ہیں کہ جو آج دنیا کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری ایک سلیو مینٹالٹی ہے نا جس نے ہمیں شرمندہ کیا ہے. اللہ ہمیں اس سے نکالے. پھر کہو قل هل انبئکم بالشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ تو اور بھی برا ہے اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے اور کفر لیے ہوئے لوٹ گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں.
تم دیکھتے ہو ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں نہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھول لیں اور حرام کھانے سے روکتے؟ کیوں نہیں روکتے؟ درسوں میں کیوں نہیں بتاتے کہ حلال اور حرام کیا ہے؟ کیوں پیپل پلیزر بنتے ہیں قرآن پڑھانے والے؟ کوئی کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ درس دینے آ رہے ہیں تو یہ بتائیے گا، یہ نہیں ہو سکتا. سلیکٹڈ چیزیں نہیں بتائی جا سکتی جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں. دین میڈ ایزی، آسان نسخے ان کو بتا دیے گئے کہ تمہارا جو لائف سٹائل ہے بس ٹھیک ہے، اسلام جو ہے اسے کنڈون کر رہا ہے. نہیں، پھر تو حق نہ ادا کیا علم حاصل کرنے کا. بتانا چاہیے لوگوں کو کہ وہ کیا صحیح اور کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کیا غلط ہے. اور جو اس طرح دنیا داری کر رہے ہیں دینداری کے پردے میں اور لوگوں کی وہ خالی رضا چاہتے ہیں کہ ہم اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں، ان کو خوش کریں تاکہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگے رہیں ہماری مجلس میں، لوگ نذرانے ہمیں پیش کرتے رہیں، ہمیں جوڑے اور پھول اور کیک بھیجتے رہیں اور ہم ان کی میٹھی میٹھی باتیں ان کو بتاتے رہیں. تو انہوں نے دنیا بنائی، اچھا نہیں کیا، آخرت برباد کی ہے. لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بدتمیز تھے نا، انسلنٹ چیکی تھے. باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان کے اس قول کی بدولت جو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو پکڑ کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَنُمْلِي لَهُمْ، ابھی ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. اللہ کا اپنا ٹائم ٹیبل ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر سرکشی کے بجائے اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمتوں بھری جنتوں میں پہنچا دیتے. آج کل دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت اگر امپلیمنٹ ہو گئی گورنمنٹ لیول پر، ترقی بند، کھانا بند، اکانومی ٹھپ، ٹورزم ختم ہو جائے گا، زندگیاں ختم ہو کے رہ جائیں گی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا نا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچی کس کی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئیں. پتہ چلا برکتیں نازل کب ہوتی ہیں؟ خالی الفاظ پڑھنے سے نہیں، عمل کرنے سے، امپلیمنٹ کرنے سے. تو کیا ہوتا اگر امپلیمنٹ کرتے؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، ایسا کرتے ان کے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اتنی برکت ہوتی، اتنا اچھا ہوتا. اگرچہ ان میں سے کچھ راست رو ہیں لیکن اکثریت سخت بد عمل ہے. اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پیغمبری کا حق نہ ادا کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. آج یہی بات ہمارے لیے، اے اہل قرآن، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں تم جب تک اس قرآن کی تعلیمات کو امپلیمنٹ نہ کرو، اپنی زندگی میں اور باقی لوگوں تک پہنچاؤ. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ توبہ نہ کریں گے؟ ہم کہیں کہ اللہ میں توبہ کرتی ہوں، اللہ میں پلٹتی ہوں تیری طرف. کیا یہ معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک اللہ کا رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، امہ صدیقہ، ماں سچی تھی. ہم ماؤں کو چاہیے ہم سچی ہو جائیں، ہم جھوٹ نہ بولیں بچوں کے آگے.
وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہے. کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی مت کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے. غلوف دیکھیں کتنا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیا. کیا سوچا ان کی تعظیم کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. اتنی تعظیم اور تعریف میں غلوف کیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. اس کے بعد کیا سوچا، تعظیم کے طریقے خود ہی نکال لیے، کہا چلو ان کی برتھ ڈے منائیں گے. اب ان کی دیکھا دیکھی ہم مسلمانوں نے بھی یہی سارے طریقے اختیار کر لیے. تو ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے. لیکن ان میں سے بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب ترین ان کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں. اور کیا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اچھا یہ کچھ کیسٹس ہیں، آپ چاہیں تو لے سکتی ہیں. ایک خیانت پر بھی ہے، پھر جاہلیت کا ذکر ابھی آیا تو جاہلیت کیا ہے وہ بھی کیسٹ ہے. اسلامی ذبیحہ اور عدل کیسے، یہ بھی کیسٹس موجود ہیں. اور انگلش میں انٹروڈکشن ٹو قرآن اور سورہ فاتحہ کی سیڈیز بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ چاہیں تو لے سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.